دو قبلوں والی مسجد. اس کے بعد جو ہماری اگلی زیارت ہے, آپس میں خاموش رہے, آپس میں خاموش رہے. اس کے بعد جو ہماری اگلی زیارت ہے وہ غزوہ خندق کی, جہاں پر اسلام کی تیسری بڑی جنگ لڑی گئی, جسے غزوہ خندق بھی کہا جائے, غزوہ احزاب بھی کہا جائے, اور سبع مساجد بھی کہا جائے. ایک ہی جگہ کے تین نام ہیں, غزوہ خندق, سبع مساجد اور غزوہ احزاب. آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی تیاری سے پہلے صحابہ کرام سے مشورہ لیا کہ جنگ کو کیسے لڑا جائے. مختلف صحابہ نے مختلف مشورے دیے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ جب ایران میں جنگیں لڑی جاتی ہیں تو وہاں پر خندق کھود جاتی ہے اور خندق کھود کر جنگیں لڑتے ہیں. آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ پسند آیا. آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھودنے کا ارادہ کیا. جب خندق کھودی گئی تو کئی مشکلات کے سامنے بھی کرنے پڑے, جس میں بھوک اور فاقے کا سامنا بھی کرنا پڑا. جب آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خندق کھود رہے تھے تو ایک صحابی نے عرض کیا, یا رسول اللہ, میں نے بھوک کی وجہ سے اپنے پیڑ پر ایک پتھر باندھا ہوا ہے. تو آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیڑ کا کرتا مبارک اٹھایا تو آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیڑ پر دو پتھر باندھے ہوئے بھوک کی وجہ سے. اپنی امت کے لیے تو دعا کرے, یا اللہ میری امت کو بھوک اور فاقے سے نہ مارنا, اپنے پیڑ پر دو دو پتھر باندھے. اتنے میں حضرت جابر بن عبداللہ دیکھ رہے تھے, دوڑے ہوئے گھر میں گئے, اپنی بیوی سے پوچھا کہ گھر میں کھانے کے لیے کیا پڑا ہوا ہے. انہوں نے کہا 2.5 سے 2 کلو جو کا آٹا اور ایک بکری کا بچہ ہے. آپ نے بکری کے بچے کو ذبح کیا, اپنی بیوی سے کہا تم کھانا تیار کرو, میں آقا دو جہاں کو دعوت دے کر آتا ہوں. حضرت جابر بن عبداللہ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا, یا رسول اللہ, میرے گھر میں تشریف لے کر آئے اور 15 سے 20 صحابہ کو اپنے ساتھ میں لے کے. آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کو قبول فرمایا اور آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے جابر, جب ہنڈیا تیار ہو جائے اس کو ڈھانپ کر رکھ دینا ہے, جو آٹے کے پیڑے بنے ہوئے ہوں اس پر رومال دے دینا ہے. اور آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آٹے کے پیڑے نکالتے جانا, روٹی پکاتے جانا. اور آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3000 صحابہ کو دعوت دے. حضرت جابر بن عبداللہ پریشان ہو گئے کہ میں نے تو 15-20 صحابہ کو بلایا اور آقا دو جہاں نے 3000 صحابہ کو بلا لیا, میں دعوت کیسے پوری کروں گا. پریشانی کی حالت میں گھر میں گئی. بیوی نے دیکھا پریشانی کی حالت میں, آج تو ہمارے گھر میں آقا دو جہاں تشریف لے کر آئے, آپ پریشان کیوں ہیں. انہوں نے فرمایا کہ میں اس لیے پریشان ہوں, میں نے تو 15-20 صحابہ کو دعوت کے لیے بلایا, آقا دو جہاں نے 3000 صحابہ کو بلا لیا, میں دعوت کیسے پوری کروں گا. ان کی بیوی ایمان والی تھی, انہوں نے کہا دعوت دینے والا جانے اور دعوت لینے والا جانے. جب آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر بن عبداللہ کے گھر میں تشریف لے کر آئے, آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنڈیا کا ڈھکن اتارا, اپنا لبابے دے ڈالا اور رحمت والی چادر اوڑھ دی, اور آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے کھانا تقسیم کیا. 3000 صحابہ نے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا, کھانا ویسے کا ویسے. سبحان اللہ, کھانا چلتا رہا, صحابہ کرام کھانا کھاتے رہے. تیسرے دن آخر میں ہنڈیا کا ڈھکن جب اتار کر دیکھا حضرت جابر بن عبداللہ نے سوچا میں دیکھو تو باقی کھانا کتنا بچا ہوا. جب ہنڈیا کا ڈھکن اتارا تو کھانا ختم ہو چکا تھا. تو دوڑے ہوئے آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, عرض کیا یا رسول اللہ کھانا ختم ہو چکا ہے. تو آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے کھانے کو دیکھا تھا. انہوں نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ, میں نے کھانے کو دیکھا تھا. آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کھانا تم نہ دیکھتے تو تا قیامت تک ایسے کھانا چلتا رہتا, مسلمان پیدا لیتے رہتے. یہ وہ جاتے جو غزوہ خندق کے دوران ہے. کی دیوار جو نظر آ رہی ہے آپ کو, آپ کے سیدھے ہاتھ ہے, اسی کے اندر حضور پہ حضرت جابر بن عبداللہ کا گھر ہوا کرتا تھا. صحابہ نے دعوت نوش فرمائی اور تھوڑا سا اشارہ جیسے ہم کراس کریں گے, آپ کے الٹے ہاتھ پہ ایک بورڈ نظر آئے گا, وائٹ کلر کا بورڈ نظر آئے گا, اس کے اوپر سنہری الفاظ سے لکھا ہوگا میدان فتح. اور اس پہاڑی پر ایک آپ کو پرانے پتھروں سے مسجد نظر آئے گی. مسجد فتح یہ ابھی دوبارہ سے بنائی گئی ہے, یہ ترکیوں کے دور میں بنائی گئی. جہاں جہاں خیمے تھے وہاں پر مساجد بنا دی گئی.
جیسے ہم اشارہ کراس کریں گے تو آپ کو وائٹ کلر کا ایک بورڈ نظر آئے گا سفید رنگ کا, اس کے اوپر سنہری الفاظ سے لکھا ہوا ہے میدان فتح. اور یہ آپ کو مسجد نظر آ رہی ہے, یہاں پر آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ مبارک تھا. آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر جنگ فتح کے لیے دعا کی, یا اللہ ہمیں اس جنگ میں فتح نصیب عطا فرما, اگر فتح نہ ہوئی تو تیرا نام لینے والا یہاں پر کوئی نہیں بچے گا. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تیز آندھی اور بارش آئی جس کی وجہ سے کفار کے گھوڑے آپس میں ٹکرانے لگے, ان کے خیمے اکھڑ گئے اور دوبارہ پیچھے مکے کی طرف آگے. یہ کالے پتھر والی جو مسجد نظر آ رہی ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا یہاں پر خیمہ مبارک تھا. اور یہ جو بڑی مسجد نظر آ رہی ہے جہاں پر آپ کو وائٹ کلر کی یہ بڑی مسجد نظر آ رہی ہے, یہاں پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا خیمہ تھا, سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ کا خیمہ تھا. ان خیموں کی جگہ مسجد بنائی گئی, ان مسجدوں کو شہید کر کے جامع خندق کے نام سے ایک بڑی مسجد بنا دی گئی. اور تھوڑا سا آگے جائیں گے, اس کی پارکنگ بند کر دی گئی ہے. تھوڑا سا آگے جائیں گے, آپ کو جو یہ بورڈ لگے ہوئے ہیں اس کے ساتھ میں آپ کو سیدھے ہاتھ پہ آگے سیدھے ہاتھ پہ دیکھیں گے آپ کو ایک اور مسجد نظر آئے گی کالے پتھروں والی, یہ بھی دوبارہ بنائی گئی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا یہاں پر خیمہ مبارک تھا. یہ چاروں طرف سے جالی لگی ہوئی ہے اس کے, یہاں پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا خیمہ مبارک تھا. یہ دیکھیں, یہ سیدھے ہاتھ پہ دیکھیں گے, سیدھے ہاتھ پہ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا خیمہ تھا. تھوڑا سا آگے جائیں گے تو آپ کو سیڑھیاں جاتی اوپر نظر آئیں گی اور اوپر ایک برآمدہ نما بنا ہوا ہے, وہاں پر حضرت علی شیر خدا کا خیمہ مبارک تھا. یہ بھی ترکیوں کے دور میں بنا ہے, ابھی دوبارہ اسی سال میں دوبارہ سے اس کا اسٹرکچر بھی دوبارہ بنایا گیا ہے. یہ دیکھیں اپنے سیدھے الٹے ہاتھ دیکھیں گے, الٹے ہاتھ دیکھیں گے وہ سامنے سیڑھی جاتی اوپر نظر آئیں گے آپ کو. حضرت علی شیر خدا کا وہاں پر خیمہ مبارک تھا. اور نیچے دیکھیں گے جہاں پر پہاڑی ختم ہو رہی ہے وہاں پر ایک جالی سے آپ کو نظر آ رہی ہے, وہاں پر حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کا خیمہ مبارک ہے. اور سیدھے ہاتھ دوبارہ دیکھیں گے یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا خیمہ تھا جو بالکل خندق کے پاس تھا. اور جس جگہ پر یہ لال بس ہے, ہماری بھی بس اسی جگہ پہ جا رہی ہے, جس جگہ پر اب ہماری بس موجود ہے یہاں سے خندق کھودی گئی تھی. اور سامنے آپ کو احد کا پہاڑ نظر آ رہا ہے, 3 کلومیٹر یہاں سے فاصلہ ہے. اس وقت مشینیں نہیں, اس وقت جو کھدائی کی گئی وہ مشینیں نہیں تھی, ہاتھ سے کھدائی کی گئی تھی. اور 7.5 یہ 3.5 کلومیٹر یہاں سے لمبی تھی اور 27 فٹ چوڑی اور 12 فٹ گہری تھی. یہ خندق کھودی گئی تھی. حضرت میر ماویہ کے دور میں بند کر دی. ایک کافر تھا جو خندق کو کراس کر آیا, مرد کافر تھا, اور للکارنے لگا ہے کوئی مائی کا لال جو مجھ سے مقابلہ کر سکے. تو حضرت علی شیر خدا نے تلوار میان سے نکالی اور جب اس سے مقابلہ کیا ایک کی تلوار کی ضرب نے اس کو زہر مسل کر دیا. اور وہ اتنا بہادر تھا کہ 100 آدمیوں سے ایک ہی ٹائم میں لڑتا تھا, برف کافی. اور یہ جو آپ کو پہاڑ نظر آ رہا ہے یہ جبل سیدھا کا پہاڑ ہے, یہ تاریخی پہاڑ ہے. اسی پہاڑ کے اندر ایک غار تھی جو بھی راستہ جو پیچھے سے بند کر دیا ہے, اور وہ غار تھی غار سجدہ. جب آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کے دوران اپنی امت کی بخشش کے لیے دعا کی, یا اللہ میری امت کو بخش. اور اتنا روئے کہ سجدے کے دوران کہ صحابہ کرام پریشان ہو گئے کہ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہی نہ فرما جائے, نعوذ باللہ. تو حضرت علی شیر خدا کو بلایا گیا تو آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا یا رسول اللہ سر سجدے سے اٹھا لے. تو آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سر سجدے سے اٹھایا. حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کو بلایا گیا, وہ یہاں پر تشریف لے کر آئی, آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سر سجدے سے اٹھایا اپنی امت کی بخشش کے. تو یہاں پر یہ تاریخ تھی. اور اسی جگہ پر ایک اور واقعہ ہوا جب آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خندق کے دوران روکی سوکھی روٹی کھا رہے تھے, سالن نہیں تھا, شہد کی مکھیاں بھنبھنانے لگی. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ شہد کی مکھیاں کیا کہنا چاہتی ہیں؟ تو آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ شہد مکھیاں مجھے کیا کہنا چاہتی ہیں؟ تو جب شہد کی مکھیوں سے پوچھا گیا, شہد کی مکھیوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ روکی سوکھی روٹی کھا رہے ہیں, ہم نے شہد کا چھتا جمع کیا ہوا ہے, آپ شہد کے ساتھ روٹی کرتے ہیں. تو آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
حضرت علی شیر خدا کو ان مکھیوں کے پیچھے بھیجا. مکھیاں آگے اڑتی گئی, حضرت علی شیر خدا پیچھے چلتے گئے. جہاں پر شہد کا چھتا لگا ہوا تھا وہاں سے شہد کا چھتا اتار کر آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاصل کیا. آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی تلاوت فرمایا اور صحابہ کرام نے بھی تقسیم کیا. جب دوبارہ شہد کی مکھیاں پھر بنانے لگی تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ, شہد کی مکھیوں سے یہ تو پوچھے, یہ تو کڑوے پھولوں کے رس پیتی ہے جو بے ذائقہ ہوتی ہے, یہ میٹھا رس کیسے ہو جاتا ہے؟ جب شہد کی مکھیوں سے پوچھا گیا, شہد کی مکھیوں نے خوب جواب دیا یا رسول اللہ, ہم کڑوے پھولوں کے رس پیتی ہیں جو بے ذائقہ ہوتے ہیں. یہ رس جا کر اپنے چھتے میں گرا کر اس کے ارد گرد آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پیش کرتے ہیں, رس میٹھا ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. یہ ہے کڑوے پھولوں کے رس درود و سلام سے میٹھے ہوتے ہیں. اور روزانہ پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا, روزانہ 70,000 فرشتے روزہ مبارک کو چلتے ہیں اور درود و سلام پیش کرتے ہیں, اور پھر دوبارہ قیامت تک باری نہیں آتی. تو کوشش کریں جتنا بھی ہو سکے درود و سلام کا ورد کیا کریں. یہ ایسا عمل ہے کہ آپ بے شک دکھلاوے کے لیے پڑھیں, جیسے پڑھیں آپ کا فوری قبول ہو جاتا ہے. اللہ. تو جیسے ہم تھوڑا سا آگے جائیں گے تو میں آپ کو دکھاؤں گا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی مسجد آئے گی, حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی مسجد آئے گی, اور اسی کے ساتھ آگے ایک باغ ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا باغ, اس کی میں آپ کو واقعہ بتاؤں گا. جو آج بھی ترکی کے استنبول شہر میوزیم میں وہ قرآن پاک موجود ہے. اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اس کی زیارت نصیب عطا فرمائے. آمین آمین. یہ اپنے الٹے ہاتھ پہ دیکھیں گے, اپنے الٹے ہاتھ پہ دیکھیں گے, جیسے آخری بلڈنگ ختم ہوگی اسی کے ساتھ بہترین دروازہ والی مسجد کا آپ کو نظر آئے گی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی مسجد, مسجد ذوالنور ہے. ذوالنور ہے اس لیے کہا تھا کیونکہ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادے والی کا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ. یہ دیکھیں یہ 3 دروازے والی مسجد 24 گھنٹے کے لیے بند رہتی ہے. اور جیسے پل کراس کریں گے اپنے الٹے ہاتھ پہ دیکھیں گے آپ کو یہ مسجد نظر آئے گی, مسجد بلال, موزن بلال. یہ تاریخی مسجد نہیں ہے, حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے نام سے بنائی گئی ہے. اور جس راستے سے ابھی ہم جا رہے ہیں یہ وہ شان والا راستہ ہے جہاں سے آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء جایا کرتے, کبھی اپنی ناکا اٹھری پر اور کبھی پیدل جایا کرتے. اس کے بعد آگے تھوڑا سا جائیں گے تو ایک باغ آئے گا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا باغ. حضرت سلمان فارسی فارس یعنی ایران کے رہنے والے تھے. آپ کے آباء و اجداد آگ کی پوجا کیا کرتے تھے. آپ کو مذہب پسند نہیں تھا, آپ چھوڑ کر شام میں چلے گئے. شام میں جا کر تو رات انجیل میں پڑھا کہ عرب کی سرزمین پر ایک سچا نبی آئے گا, ان کی 3 نشانی ہوگی. وہ صدقہ خیرات قبول نہیں فرمائیں گے, ہدیہ دیں گے تو قبول فرمائیں گے, اور ان کی پشت پر مہر نبوت کا نشان ہوگا. شام میں چلے گئے. شام میں جا کر تو رات انجیل میں پڑھا کہ عرب کی سرزمین پر ایک سچا نبی آئے گا, ان کی 3 نشانی ہوگی. صدقہ خیرات قبول نہیں فرمائیں گے, ہدیہ دیں گے تو قبول فرمائیں گے, ان کی پشت پر مہر نبوت کا نشان ہوگا. وہاں سے بکتے بکاتے ظلموں کی لہر میں دوڑتے ہوئے یہاں مدینہ میں آ کر پہنچ گئے. ایک یہودی کے پاس غلام ٹھہرتے, اور وہ یہودی ان پر بہت ظلم کیا کرتا تھا. جب آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر مدینہ میں تشریف لے کر آئے تو آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. آپ نے 3 نشانیاں پوری کی. جب 3 نشانیاں پوری ہو گئی آپ نے اسلام قبول فرما لیا. آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ, میں اپنے یہودی مالک سے آزادی بھی چاہتا ہوں. تو آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اپنے یہودی مالک سے پوچھو وہ تمہاری آزادی کی قیمت کیا لے گا. جب اپنے یہودی مالک کے پاس گئے اس نے کئی شرائط بتائی, جس میں سے ایک شرط یہ تھی کہ میری ایک بنجر زمین ہے, وہاں پر 360 کھجوروں درخت لگاؤ, جب وہ بڑے ہو جائیں گے پھل پک کر تیار ہو جائے گا, اس کے بعد تمہیں میں آزادی دوں گا. حضرت سلمان فارسی پریشانی کی حالت میں
آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے کر آئے. عرض کیا یا رسول اللہ ہوتا ایسی شرائط بتاتا ہے. تو آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اپنے یہودی مالک سے. جب وہ شرائط بتائی تو آپ حضور اکرم سے فرمایا جاؤ 360 گٹلی لے کے آؤ. جب 360 گٹلی لی صحابہ کرام کے ساتھ بنجر زمین پر گئے. آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیج لگاتے گئے, پیچھے صحابہ کرام پانی دیتے گئے. جب آخری بیج لگا کے پیچھے مڑ کر دیکھا پورا کا پورا باغ جوان ہو گیا, پھل پر تیار ہو گیا. یہ معجزہ دیکھ کر پورا کا پورا یہودی قبیلہ سمیت مسلمان ہو گیا. یہ آپ کے الٹے ہاتھ میں یہ باغ ہو, پیچھے والا جو باغ نظر آ رہا ہے ابھی اس کی کچھ باقی زمین ہے, باقی تقریباً وہاں پر مدرسہ بنا دیا گیا ہے. حضرت سلمان فارسی کا باغ, وہاں پر بے فقیر کو ایک کنواں تھا جہاں پر حضرت سلمان فارسی وہاں پر کام کیا کرتے تھے. اور تھوڑا سا آگے جائیں گے تو آپ کو ایک میدان نظر آئے گا جسے خاک شفا کا میدان بھی کہتے ہیں, وادی بدحان بھی کہتے ہیں. حضرت اما عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ جنت کی وادیوں میں سے ایک وادی خاک شفا کا میدان بھی کہا جاتا ہے اور وادی بدحان بھی کہا جاتا ہے. اور یہاں سے ایک نہر کا راستہ تھا وادی کائنات کا, یہاں سے گزرا کرتی تھی. اور یہاں پر پرانے زمانے میں اونٹوں کی منڈی لگا کرتی. یہ بھی دوبارہ اور مچی جاتی ہے اس کے بعد. یہ جو میدان نظر آ رہا ہے, یہ جو آپ کو یہ میدان نظر آ رہا ہے, یہ خاک شفا کا میدان تھا. جب آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کر مدینہ میں تشریف لے کر آئے تو بنو نجار کے قبیلے کی چھوٹی بچیوں نے ڈفلی بجا کر ترانہ پڑھ کر آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا. وہ ترانہ یہ تھا طلع البدر علینا طلع البدر علینا. یہ ترانہ پڑھ کر آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا. جب آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں پہنچے سب صحابہ کرام کی خواہش تھی کہ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں تشریف لاتے. تو آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں سب کو ناراضگی نہیں کر سکتا, جہاں پر میری ناکہ الٹی بیٹھے گی میں وہاں پر قیام کروں گا. آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناکہ الٹی حضرت ایوب انصاری کے گھر کے پاس جا کر بیٹھی, جو اپنے گھر میں بیٹھ کر رو رہے تھے کہ میں تو غریب ہوں, میں کیسے دعا دوں گا. تو آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناکہ الٹی حضرت ایوب انصاری کے گھر کے پاس جا کر بیٹھی اور آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا. اور آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قیام فرمایا تو آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک وحی نازل ہوئی کہ تقوی کی بنیاد پر ایک مسجد قائم کی. تو آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب صحابہ کرام کے ساتھ گارے اور اینٹوں کے ساتھ مسجد قباء کی تعمیر. جب مسجد قباء کی تعمیر ہو گئی سب صحابہ کرام اکٹھے ہو کر آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے کر آئے. عرض کیا یا رسول اللہ مکے کے لوگ تو طواف کرتے ہیں, عمرہ کرتے ہیں, وہ تو ہم سے ثواب سے آگے چلے جاتے ہیں. تو آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی میرا امتی 2 رکعت نماز نفل مسجد قباء میں ادا کرے گا اس کو مقبول عمرے کا ثواب حاصل ہوگا. یہاں پر ہمیں 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے کا مقبول عمرے کا ثواب ہے. ہم عمرہ کرتے ہیں, ہمیں پتہ نہیں ہمارا قبول ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, یہ اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا قبول و منظور فرمائے. لیکن یہاں پر 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے کا مقبول یعنی گارنٹی شدہ. آپ یہاں پر روزانہ آ کر مسجد قباء میں آ کر نفل ادا کریں جس کا مقبول عمرے کا ثواب ہے. جتنا دن مدینہ میں ہے اس ثواب سے محروم نہ رہے. روزانہ ہے فجر کی نماز کے بعد آئے یہاں پر نفل ادا کریں جس کا مقبول عمرے کا ثواب ہے. چھوٹی چھوٹی گاڑی وہاں چل رہی ہوتی ہیں, پوسٹر ہوتے ہیں, 3 ریال لیتے ہیں اور یہاں مسجد قباء میں چھوڑتے ہیں, پھر 3 ریال لیتے ہیں, پھر واپسی آپ کو مسجد نبوی چھوڑتے ہیں. اور اگر آپ نے پیدل آنا ہے تو 309 نمبر گیٹ سے باہر نکلے تو وہاں پر پیدل کا ٹریک بنا ہوا ہے جو سیدھا مسجد قباء کی طرف آتا ہے. 309 نمبر سے گیٹ سے باہر نکلیں گے آگے پل آئے گا تو اس سے جس سے بھی کچھ کسی بھی پوچھ لگی کہ پیدل کا روڈ قباء کا کون سا ہے وہ آپ بتا دیں گے. سیدھا بالکل سامنے مسجد قباء کے مینار نظر آئیں گے. اور اسی راستے میں آئے مسجد آتی ہے مسجد جمعہ جہاں دین اسلام کا پہلا جمعے کا خطبہ ادا کیا. جب آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء سے مسجد نبوی تشریف لے کر جا رہے تھے راستے میں وہی نازل ہوئی کہ یہاں پر جمعہ آپ حضور اکرم سے وہی نازل ہوئی کہ جمعہ آپ پر فرض کر دیا گیا. تو آپ حضور اکرم سے وہاں پر جمعہ کا پہلا خطبہ ادا کیا اور جمعہ کی نماز ادا کی. اور نماز کے اوقات ہوتی ہے بعد میں بند کر دیا تھی بس. یہاں پر انشاءاللہ ہم
مسجد قباء پر پہنچ گئے ہیں. انشاءاللہ ہمارے پاس 20 منٹ کا ٹائم ہوا. تمام لوگوں کا وضو موجود ہوگا. میں آپ کو نشانی بتاؤں جس گیٹ سے یہاں پر 4-5 گیٹ ہیں تو مردوں کے بھی اور لیڈیز کے بھی. آپ نے جس گیٹ سے جانا ہے اسی گیٹ سے واپس آنا ہے. اگر دوسرے گیٹ سے باہر نکلے تو آپ کو گاڑی ڈھونڈنا مشکل ہو جائے گی. تو کوشش کریں گے جس گیٹ سے جائیں اسی گیٹ سے واپس آئیں. اپنے بزرگوں کو ساتھ لے کے جائیں گے اور ساتھ واپس لے کر آئیں گے. تو وقت کی پابندی کریں گے انشاءاللہ. جنگ سے جیسے میں واپس آؤں تو یہاں پر آ کر نماز ادا کروں. تو آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ سے واپس آ رہے تھے تو وہی نازل ہوئی کہ یہاں پر نماز نہ ادا کروائیں, یہ منافقین آپ کو نقصان دیں گے. تو آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو بھیج کر وہ مسجد پر مار کروا دی, نیچے گرا دی. وہ جہاں پر مسجد قباء کے واش روم بنے ہوئے ہیں اندر کی طرف, وہاں پر مسجد و تعمیر تھی, وہاں پر اب سارا صحن کے اندر آ گئے. اور یہاں پر ہم انشاءاللہ پارکنگ کریں گے تو آپ کو راستہ بتائیں گے. اسی راستے سے جانا ہے اور اسی راستے سے انشاءاللہ واپس آنا ہے. یہ ہے مسجد قباء, دین اسلام کی پہلی مسجد. اسی کے ساتھ میری کوشش یہی ہونی کہ جڑا آیا ساڈے وارمنٹ تو انہوں نے ایڈجسٹ ہو گیا تک ٹھیک ہے, نہیں تو پھر میں ایسا کرنا. جب آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں کے پاس آیا کرتے تھے اس کے مدار میں بیٹھ جایا کرتے تھے, پانی بہت نیچے ہوا کرتا تھا. پانی کا خوشی کا عالم یہ تھا کہ اچھل اچھل کر آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کے بوسے دیا کرتے. جب آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی کو خط یا پیغام بھیجتے اپنی انگوٹھی کے ذریعے مہر لگا دیا کرتے جس پر لکھا ہوا تھا محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم. جب آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت والی انگوٹھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ہوئی. حضرت ابوبکر صدیق کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ہوئی. حضرت عمر فاروق کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے ہوئی. جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے ہوئی وہ بھی آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اس کنویں کے پاس آ کر بیٹھا کرتے تھے. اپنے ہاتھ سے کبھی انگوٹھی اتارتے تھے کبھی پہن لیتے تھے. یہی عمل کر رہے تھے کہ ہاتھ سے پھسل کر اس کنویں میں جا گری. آپ نے تلاش کی لیکن انگوٹھی نہ مل سکی. جب ترکیوں کا دور آیا, جب ان کو پتہ لگا کہ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت والی انگوٹھی اس کنویں میں ہے تو انہوں نے اس کنویں کا پانی بند کیا. اس کی مٹی کو نکالا گیا. جب مٹی کو نکال کر چھانا گیا تو آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت والی انگوٹھی مل گئی جو آج بھی ترکی کے استنبول شہر میوزیم میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو زیارت نصیب عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اس کے بعد جو ہماری اگلی زیارت ہے وہ ہے پیر عثمان کے علاقے کی, جہاں ہم پاروے جائیں گے انشاءاللہ. وہاں پر 15 منٹ کا ہمارا قیام ہوگا تو وقت کی پابندی کریں گے. وہاں پر آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت رکھنے والی کھجوریں ہیں برنی برکت والی. آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے گھر میں برنی کھجور ہوگی گھر میں کبھی فاقہ نہیں ہوگا. امبر کھجور جو آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ناشتے میں پسند فرمایا کرتے تھے. اجوا جو آپ کو میں نے پہلے تفصیل بتائی, حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جو پاگل گئے وہاں سے جو اجوا کھجور پیدا ہوئی جنت کا میوہ ہے جو 70 بیماریوں کے لیے شفا ہے. خاص طور پر دل کی بیماری ہو گئی اجوا کھجور استعمال کریں. دل کی بیماری دور ہوتی ہے اس کی گٹلی کو استعمال کریں, اس کی گٹلی کو بھی ضائع نہ کریں. اگر اجوا کھجور جنت کا میوہ ہے تو اس کی گٹلی بھی اس میں شفا ہے. اس کو پیس کر آپ دل کی بیماری میں استعمال کر سکتے ہیں. اور ادبا پھول اس کے علاوہ جڑی نا کچھ یہاں سے واپس جاتے ہیں تو لے کے جاتے ہیں. دعا گئے آب زمزم. آب زمزم وہ پانی ہے جو دنیا کے کسی کونے میں نہیں پایا جاتا سوائے مکہ المکرمہ کے. یہ جس نیت سے پئیں گے اسی نیت سے ثواب ہے. اگر بھوک کی نیت سے پئیں گے تو بھوک ختم, اگر پیاس کی نیت سے پئیں گے تو پیاس ختم. اس کے علاوہ جو آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرما لگایا کرتے تھے, سرما الاسمت جسے لگانا سنت بھی ہے اور ثواب بھی ہے, جسے آنکھوں کی پلکیں اگتی ہیں اور آنکھوں کی روشنی تیز ہوتی ہے. یہ اس پہاڑ کا سرما ہے کوہ طور کی پہاڑی کا جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی دکھائی اور وہ سارا کا سارا سرما بن گیا پہاڑ. یہ ہمارے پاس بس میں موجود ہے. دانش بھائی آئیں گے. 10 ریال کے 2 ہے اور 50 ریال کا ڈبہ ہے. اور اس کے علاوہ بدر کے مقام کا ایک نایاب تحفہ ہے جو یہاں کا مہنگا ترین آئل ہے روغن باللسان جو بدو لوگ وہاں سے لے کر آتے ہیں. یہ ہمارے پاس موجود ہے. یہ مختلف بیماریوں کے استعمال کہتا ہے. صحابہ کرام نے اپنے زخموں پر لگایا
اور دودھ میں ملا کر پیا. اور یہاں پر سعودی لوگ اس کا قہوے میں بھی استعمال کرتے ہیں. یہ گرم تیل ہوتا ہے. اس کو مختلف بیماری کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. دمہ کے لیے، فالج کے لیے، شوگر کے لیے، بے اولادی کے لیے، جوڑوں کے درد کے لیے. اگر آپ نے اس کو دمہ کے لیے، فالج کے لیے، شوگر کے لیے، بے اولادی کے لیے استعمال کرنا ہے تو آپ ایک کپ نیم گرم دودھ لیں گے، اس میں 2 سے 3 قطرے ڈال کر رات کو سونے سے پہلے پیئیں گے. اگر آپ اس کو جوڑوں کے درد کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو 1 چمچ زیتون کا تیل لیں گے، اس میں 2 سے 3 قطرے ڈال کر رات کو سونے سے پہلے آپ اس کی مالش کر لیں. یہ دانش بھائی آ رہے ہیں. اگر کسی نے لینا ہو تو 50 ریال کے 3 جو غربی لیسن ہے، 10 ریال کے 2 سرمے ہیں. اور کیا چیز تھا یہ جو اپنے دانش بھائی سے لے سکتے ہیں. ابھی کو جوڑا جوڑا دے درد تک کی بوٹی دوائی لیکن اس سے فرق نہیں پڑتا. میں نے دیکھا نہیں وہ ہمیں ہاتھوں سے لگائی تھی نا وہ کھجور بنی مدینہ. بنی مدینہ अंबर मदीना नंबर 1 ये 1 किलो 20 रियाल 100 रियाल का 6 किलो 1 किलो 10 रियाल 50 का 6 किलो बोल भाई अंबर अंबर दिखाओ 1 किलो 20 रियाल 100 रियाल का 6 किलो 50 का صحیح نظر نہیں آ رہا. نیچے ساری مارکیٹ ہے چاروں سائڈوں